ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ترجمہ القرآن کلاس کی 7ویں نشست کے اندر حاضر ہیں۔ کل ہم نے دوسرے سپارے کا ہاف مکمل کر لیا تھا اور آج ہم تھرڈ کوارٹر انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور تھوڑی مختصر تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ یہ دن جو ہے قوموں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی کسی قوم کو عروج ملتا ہے تو کبھی کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے۔ عروج کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور زوال کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ تو وہ قومیں جو عروج کے دنوں میں اللہ کی ان پر کی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے عروج کو زوال میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ جب آپ کو کوئی عزت ملے، کوئی عروج ملے تو آپ پھر جو ہے اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا کریں۔ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں فرمائی، ان کو علم سے، حکمت سے، کتاب سے، نبوت اور رسالت سے، اور جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ تھے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب پر جو فضیلت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نشان عبرت بنا دیا اور ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زوال پذیر کیا کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن وہ جو ہے بحیثیت قوم ابھی تک جو ہے یعنی کہ اللہ کے عذاب اور عذاب کے اندر ہیں، اور ان کو رومیوں کے ذریعے سے اور جو قرآن میں 2 جگہ پر تو قرآن نے جو ہے پیشن گوئی فرمائی کہ 2 مرتبہ ان پر حملہ ہوگا اور اس طریقے سے ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اس طریقے سے ان کو جو میڈیا میڈ کر دیا جائے گا کہ یہ نشان عبرت بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے ہی ہوا، جو ان کا ٹیمپل تھا اس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا تابوت سکینہ بھی ان سے چھن گیا اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، کچھ غلام بنا لیے گئے، در بدر ہو گئے، سمجھے نا۔ آج دیکھیں نا اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو مختلف دنیا کے علاقوں سے جو جمع کر کے ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں؟ یہ اسی لیے بکھرے ہوئے تھے، ان کو مار پڑی تو یہ سب ادھر سے ادھر، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، پھر جہاں پر جا کر جو ہے سیٹل ڈاؤن ہوئے وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ کوئی ان کا اپنا ملک نہیں تھا، کوئی وطن نہیں تھا، ہزاروں سال ان کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا۔ یعنی کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یعنی عزت کے بعد جو ہے جو ان پر ذلت اللہ نے اور اپنا غضب مسلط کیا، وہ بھی جو ہے ایک یعنی کہ اپنی جگہ بے مثالی ہے۔ سل بنی اسرائیل، اس کا اللہ تعالیٰ ہمارے سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کم آتیناہم من آیۃ بینات، کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی، تھوڑی نشانیاں عطا کی۔ آیت نمبر 211، آیت نمبر 211، تھرڈ کوارٹر سٹارٹ ہونا ہے یہاں سے، آیت نمبر 211، ٹھیک ہے۔ تو سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ رہے کم آتیناہم من آیۃ بینات، کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی۔ وہ ساری نشانیاں ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، ایک ایک نشانی ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہے کہ بادلوں کا سایہ کیا جانا، من و سلوہ کا جو نازل ہونا، ان کے لیے جناب خال سج رہے ہیں، اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی پتھر پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسا مار رہے ہیں، 12 چشمے نکل رہے ہیں، اور یعنی کہ سمندر کو ان کے لیے چیرا جا رہا ہے، یعنی کہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے انعامات فرمائے، نشانیاں دی ان کو۔ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی اس نعمت کا ریگارڈ نہ کرے، اس نعمت کی عزت نہ کرے، اس نعمت کے اوپر صحیح طریقے سے جو ہے شکر ادا نہ کرے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جو قومیں اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتی ہیں اور ان پر جو ہے اللہ کا شکر
جس طرح حق ادا یعنی شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور قوم بنی اسرائیل اور یہودی اس کی ایک مثال ہے کہ صدیوں جو ہے، صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال ہو گئے نا. ابھی 1948 میں ان کو یہ بھی ایک سازش کے تحت ان کو ملک لے کر دیا گیا، ورنہ یہ بے ملک تھے، کنٹری لیس تھے، اور ہزاروں سال یہ در بدر جو ہے وہ بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، اور یہ اللہ کا ان پر عذاب تھا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین اور کافرین کا فرق بیان فرما رہا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے. اور جو متقی اور مومن ہوتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کافروں کے لیے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں. ایمان والوں کو کہ تم تو غریب ہو، تم تو نادار ہو، تمہارے پلے کیا ہے؟ تم ایمان لے کر آئے، دیکھو تمہیں مار پڑ رہی ہے. تم ایمان لے کر آئے، دیکھو تمہیں جو ہے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں دیکھو ہم کتنے ٹھاٹ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز میسر ہے، ہر نعمت میسر ہے. اگر تم جو ہے سچے راستے پر ہوتے تو تمہیں بھی یہ ساری نعمتیں ملتی جو ہمیں ملی ہیں. تو یعنی کہ دنیا کی جو نعمتیں اور دنیا کی جو دولت جو ہے، یہ سمجھ رہے کہ یہ معیار نہیں ہے کسی کے حق اور باطل ہونے کا. دنیا تو اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو دیکھیں نا کہ بہت اس کے بعد پیسہ آ گیا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر کوئی اللہ کا خاص جو ہے فضل و کرم ہے، اور یہ بہت کوئی اللہ کا قریب ہے اور محبوب ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اتنی مال و دولت عطا فرمائی ہے. ہاں رشک کریں کس پر؟ اگر کسی کو اللہ نے جو علم دیا ہے اور نیک عمل عطا فرمایا ہے، وہ قابل رشک ہے. مال و دولت یہ چیزیں جو ہے یاد کرنے لے آنی جانی چیزیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کافر تو ایک عقیدے کے اعتبار سے کفر اعتقادی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کفر کی علامات اور منافقت کی علامات مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. کیا مسلمانوں کے اندر بھی کفر کی اور منافقت کی علامات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے اندر کفر عملی ہے نا، کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یعنی کہ جو لوگ مسلمانوں کی اکثریت. تو کفار کی اور منافقین کی علامات ہمارے اندر، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے، جو وعدہ کر کے جو ہے اس کو پورا نہ کرے وہ منافق ہے، جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے. تو کیا یہ علامات ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو ہم یعنی کہ نفاق اعتقادی تو نہیں ہے لیکن نفاق عملی ہے. اسی طرح کفر اعتقادی تو نہیں ہوگا لیکن کفر عملی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں. تو آج دیکھو نا یہی ہو رہا ہے. آپ ذرا دین کے راستے پر چلے نا، ذرا داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، لوگ کہیں گے مولوی صاحب، قاری صاحب، تمسخر کے انداز میں. اگر عزت کے ساتھ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمسخر کریں گے یہ تو مولوی ہو گیا ہے، صوفی ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج ہمارے ابھی یہی ہو رہا ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ متقیوں کو سر بلندی عطا فرمائے گا. کفار اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو متقی ہوں گے ان کے چہرے تابناک ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. سمجھے نا. اس دن جو ہے بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. دیکھو نا جب کوئی مشکل آتی ہے تو بندے کے اوپر جو ہے چہرے پر اس کے اثرات آ جاتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے نواز نوازتا، بے حساب نوازتا ہے. تو جہاں تک جو ہے دنیا کے رزق کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، تھوڑا عطا فرما دے، زیادہ عطا فرما دے، اس کی حکمتیں اور ہیں. لیکن دنیا کا مال ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہت اونچا مقام رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز، محترم، محتشم وہی ہے
جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. One who is more pious and more righteous than the other people, that person is close to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے نا. On the basis of your deeds, good deeds, you get the closeness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے. ابتدا میں جو ہے سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے. اب یہ جملہ بول کر جو ہے یعنی کہ ان ساری یعنی کہ تھیوریز کا، ان ساری فلسفیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ جی انسان لیٹ سے کہ جناب بتدریج جو ہے یہاں تک پہنچا ہے. پہلے جو ہے بندر تھا یا کہیں پر جو ہے ایک ان کا ایک ہوا جی جو ان کی ڈی این ایز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. جو تھیوری ہے ڈارونین جو ہے تھیوری ہے اس کے اندر کہ بھی کہیں پر ایک جو ہے جو ان کے اینسسٹرز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جو ایک جگہ پر فور اے وائل فور اس یعنی کہ بالکل جو ہے وہ اسپلٹ ہوا وہاں سے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ ادھر چلا گیا اور یہ انسان کا جو ہے تو اینسسٹرل جو ہے یونٹی ہے یہ وہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا اور اسی حالت میں پیدا فرمایا، خوبصورت شکل کے اندر پیدا فرمایا. کوئی بتدریج جو ہے وہ انسان نہیں بنے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ پہلے نبی ہو گئے نا. دین کے اسلام کے جو ہے پہلے نبی وہ تھے تو جو ان کی اولاد تھی وہ اسی دین کے اوپر تھی. اس وقت تک کوئی ان کے اندر آپس میں اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی دین کے اوپر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر کیا ہوا کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہوا، شیطان نے تو اپنا کام دکھانا تھا نا. اس نے تو جو ہے وسواس و خدشات جو ہے اور نزاع اور عداوت جو ہے ڈالنی تھی. تو پھر جو ہے ڈائیورشن ہونی شروع ہو گئی، نئی نئی باتیں نکلنی شروع ہو گئیں. اس سے جو ہے دین کے اندر جو ہے اختلافات رونما ہونے شروع ہو گئے. تو پھر اب ضرورت پڑی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے پہلے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے آغاز کے لیے اور نسل انسانی کو جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو جو ان کو تعلیمات دی وہ سارے جو ان کو اولاد تھی وہ اسی تعلیمات کے اوپر تھی. پھر جب اختلافات ہوئے آپس کے اندر، معاملات عقائد میں اعمال کے اندر اختلافات رونما ہونے شروع ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری. تو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ جا کر خوشخبریاں سنائیں، ڈر سنائیں، اور ان کے ساتھ پھر جو ہے حق پر مبنی کتاب اتاری. 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن صحائف جو ہے وہ اس سے زیادہ تھے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اب کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے. اب کتاب آ گئی، اب کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور جن چیزوں کے اندر جو ہے اختلاف پیدا ہو رہا تھا ان چیزوں میں وہ کتاب جو تھی وہ حکم بن گئی، فیصلہ کرنے والی بن گئی. سمجھے نا. اب 2 بندوں کے درمیان اگر اختلاف ہے تو وہ اپنا جو فیصلہ ہے یا اپنا معاملہ ہے وہ کدھر لے کر آئیں گے؟ وہ اللہ کی کتاب کے اوپر لے کر آئیں گے. کتاب میں جو لکھا ہے اس کو مانا جائے گا. باقی میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں، دین کی کیا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، دین کی کیا ہم اپنی جو انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، یہ بات نہیں مانی جائے گی. جو قرآن یعنی جو اللہ کی کتاب ہے وہی فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. تو واضح نشانیاں آنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نفاق کے اندر پڑ گئے، اختلافات کے اندر پڑ گئے. اور کیوں پڑ گئے؟ بغیم بینہم. ٹھیک ہے نا. محض باہمی بغض و حسد کے باعث انہوں نے یہ جو اختلاف کیا یہ بھی باہمی بغض اور حسد کے باعث جو ہے کیا. جس طرح یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء،
वक़ालत नसारा लैसत यहूद वला शै वहुम यतलून किताब, कि यहूदी कहते थे कि ईसाइयों के पल्ले कुछ नहीं, और ईसाई कहते कि यहूदियों के पल्ले कुछ नहीं। वहुम यतलून किताब, और हालत ये कि दोनों किताबें पढ़ने वाले थे, दोनों के पास किताबें आई थी। तो ये इख्तलाफ क्यों? ठीक है ना। तौरात के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद था, और जो इंजील है वो तौरात के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इख्तलाफ। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरात फहदल्लाहु लज़ीना आमनु लिमा इख्तलफू फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। फिर अल्लाह ने ईमान वालों को अपने हुक्म से वो हक़ की बात समझा दी जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। तो मोमिनीन को जो है अल्लाह ने उनको शरह सद्र अता फरमा दिया, उनको जो है अल्लाह ताला ने वो बात जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे उन सारी बातों को अल्लाह ताला ने उन पर वाज़ेह कर दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। लितुबय्यिना लिन्नास, कि आप जो अल्लाह का कलाम आपके पास आता था, जो अहकामात आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है खोल खोल कर बयान फरमा दिया करते थे। और कुरान खुद भी मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, जो यहूदी और ईसाइयों के पास था किताब की सूरत में, तो कुरान जो है उसकी तस्दीक करने वाली है। यानी और वो हक़ाइक़ जो उनसे पोशीदा हो गए थे, कुरान उनको खोल खोल कर, जिस तरह मैंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है वमा कफ़र सुलेमान, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। और यहूदी क्या इल्ज़ाम लगाते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो हम देखिए कुरान तो जो है उनकी वज़ाहतें कर रहा है, उन क्लियरिटी कर रहा है। तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे कुरान ने उन चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा देता है। अब हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अब बात जन्नत की आ रही है, क्योंकि जन्नत के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि यहूदी कहते थे कि वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, कि हमको जो है चंद दिन ही जो है वो जहन्नुम की आग छुएगी, और हम तो नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। यहाँ बेटे से बड़ा 10वीं बेटा नहीं, यानी कि उसके बड़े करीब हैं और उसके बड़े महबूब हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, तो जन्नत तो जो है इतनी आसानी के साथ मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला मोमिनीन को, जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मोमिन थे, उनको जो है वाज़ेह फरमा रहा है और उनके जहन में ये बात बिठा रहा है कि जन्नत इज़ नॉट ईजी टू गेट जन्नत, ठीक है ना, इट्स नॉट ईजी। क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में यूं ही बगैर आजमाइश के दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पर तो अभी उन लोगों जैसी हालत ही नहीं बीती जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। उन्हें तो तरह तरह की सख्तियां और तकलीफें पहुंची और उन्हें इस तरह हिला डाला गया। वज़ुलज़िलू, ज़लज़ले से ना, इतनी सख्तियां, इतनी मुश्किलात उनके ऊपर आई। वज़ुलज़िलू, उनको जो है ज़लज़ले आए, हिला जोल्टिंग जो है जिस तरह होती है ना, झंझोड़ कर जो है उन सख्तियों ने, मुश्किलात ने उनको झंझोड़ कर जो है रख दिया कि खुद पैगंबर और उनके ईमान वाले साथी भी जो है पुकार उठे, मता रसूलुल्लाह, अल्लाह की नुसरत कब आएगी? When the nusra help of Allah subhanahu wa ta'ala will come। तो इतना यानी कि उनके ऊपर मुश्किलात, मसाइब, आलाम आए कि वो पुकार उठे कि अल्लाह की मदद जो है वो कब आएगी। अल्लाह फरमाते अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो मकसद ये है कि जैसे कुरान में और फरमाया कि वइन यमससकुम क़र्रुन फ़क़द मसल क़ौम क़र्रुन मिस्लुहु व तिलका अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अगर तुम पर जो है मुश्किलात आएंगी तो तुमसे पहले भी लोगों पर जो है इसी तरीके से तकलीफें आती रही हैं और हम ये दिनों को फेरते रहते हैं, ठीक है ना, हम ये दिनों को फेरते रहते हैं। तो ये जो कहना कि सिर्फ तुम पर कोई मुश्किलात आ गई हैं मोमिनो, ऐसी बात नहीं है। तुमसे पहले भी जो राह हक के ऊपर चले, जो ईमान के रास्ते पर चले, उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता कि जो अंबिया थे उनकी शहादतें हुई, उनकी गर्दनें काटी गई
ان کو تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، ٹھیک ہے نا. تو دین کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات اور مسائل و آلام آتے ہیں. جنت ایسے نہیں مل جاتی. تو جنت کے لیے بڑے صبر اور کٹھن جو ہے آزما مرحلوں سے گزر کر جو ہے جنت تک پہنچا جاتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے نا. جو حق پر جو ہے رہتے ہوئے صبر کرتے، حق کے اوپر جب آپ چلو گے تو پھر تو مشکلات آئیں گی، پھر تو تانے جو ہے سننے پڑیں گے، پھر تو باتیں جو سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر جو ہے حق کے اوپر چلنے میں جو مشکلات آئیں اس پر جو صبر کرنا، ٹھیک ہے نا. حق کے اوپر قائم رہنا اور حق پر قائم رہتے ہوئے جو مشکلات آئیں اس کے اوپر جو ہے صبر کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جو ہے اس کام کو کر گزرے پھر جنت جو ہے اللہ نے جو ہے ان کے اوپر نچھاور کر دی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں بارگاہ نبوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آتے تھے سوالات پوچھتے تھے کیونکہ کلیئرٹی چاہیے ہوتی تھی کہ کیا خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں. کبھی یتیموں کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، کبھی شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کبھی جو ہے جوئے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. مختلف لوگ آتے تھے، بدو آتے تھے، قبائل کے لوگ آتے تھے، سوالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. اور کس سے پوچھتے؟ جو سورس ہی جو ہے علم کا کون تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو لوگ آتے تھے آپ سے سوال پوچھتے تھے. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ما انفقتم من خیر، کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار کون کون ہیں؟ فللوالدین، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتاما اور یتیم ہیں، والمساکین اور محتاج ہیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں وہ اس کے حقدار ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ بدی ہو، چاہے وہ بھلائی ہو، چاہے وہ یعنی کہ برائی ہو، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ ترتیب جو ہے وہ کس طریقے سے کہ جس کا حق زیادہ ہے اس کو اللہ نے پہلے بیان فرمایا. انسان کے اوپر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، تو اللہ نے پہلے والدین کو ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. قریبی رشتہ داروں میں آپ کے جو بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا ہیں، تائے ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، بس یہ سارے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ سارے آتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، یہ سارے جو ہیں. تو مقصد کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے تمہارے اوپر اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں جو ہے حق ہے سائلین کے لیے، سائلین کا اور محروم کا حق ہے. یہ نہیں کہ جناب آپ کو اس پر احسان کر رہے ہیں، آپشنل نہیں ہے، یہ حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری دولت ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، اس میں جو ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرو. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ جو ہے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو، تاکہ دولت جو ہے اس کا ارتکاز نہ ہو. دولت جو ہے چند ہاتھوں کے اندر وہ یعنی کہ قید نہ ہو کر رہ جائے. دولت کی سرکولیشن ہو معاشرے کے اندر. جب آپ اپنی دولت کو شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ زکوٰۃ کی صورت میں، جو صدقات یعنی کہ واجبہ ہیں، اور دیگر انفاق کی صورت میں جو صدقات نافلہ ہیں، تو جب آپ اپنی دولت کو، سب جو بھی دولت مند ہیں وہ اپنی دولت کو شیئر کرنے لگیں اور لوگوں کو اس کے اندر جو ہے انکلوڈ کرنے لگیں، تو پیسہ جو ہے سوسائٹی کے اندر پھرے گا، چند ہاتھوں کے اندر بند ہو کر نہیں رہ جائے گا. تو اسلام یہ چاہتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال، یہ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ قتال تم پر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے، جنگ، وار تم پر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم فتنے کی
کا सद्देबाब कर सको, फितने को ख़त्म कर सको, फसाद को ख़त्म कर सको और माशरे के अंदर जो है अमन जो है कायम कर सको और एक जो है माशरे के अंदर जो है एक अमन और सुकून जो है वो पैदा हो जाए। इसलिए नहीं कि आप लोगों की को कत्ल करें, लोगों के माल असबाब लूटें, लोगों की इज्जतें लूटें और अपना रोब व दबदबा जो है उनके ऊपर कायम करें और उनके जो है माल दौलत को उनसे जो है छीन लें। इस मकसद के लिए जंग नहीं है, बल्कि माशरे के अंदर जो है फितना और फसाद ख़त्म करने के लिए और माशरे के अंदर अमन व सुकून नाफिज करने के लिए और जो जारे कौमें हैं उनका हाथ जो है वो रोकने के लिए जंग तो पर फर्ज की गई है। हालांकि वो तुम्हें तबन नागवार है। अब देखें ना, जंग तो किसी को भी जो है तबन, वैसे तो अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए वैसा तो आप खुशी से तो नहीं लड़ते ना, लेकिन अगर कोई आकर आपके गले पड़ जाए और आपसे लड़ना शुरू कर दे तो फिर आप भी कोई हाथ पांव चलाएंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्यों नहीं इकबाल साहब? इकबाल साहब है नॉर्मली तो बंदा नहीं लड़ता ना, लेकिन अगर कोई जो है उससे आकर जो है लड़ना शुरू कर दे तो फिर आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जितने भी आप कमजोर होंगे कुछ ना कुछ तो हाथों मारेंगे ना। तबन जो है बंदा लड़ाई से दूर भागता है, ठीक है ना। और फिर खास करके जंग हो तो जंग से कोई भी जो है मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हालांकि वो तुम्हें तबन नागवार है, फरमाया मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो हकीकतन तुम्हारे लिए बेहतर हो। जाहिरन कोई चीज तुम्हें जो नापसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए जो है वो क्या हो, बेहतर हो, ठीक है ना। वो आसान तो हिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो हकीकतन तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अब ये जो एक उसूल है इसको हमेशा ज़हन में रखें। हम जो है बस वो क्या कहते हैं कि मीठी मीठी हमें जो है वो मिलती रहे और ये हमारे नहीं, वो बात जो है आप देखें कि आप अगर बीमार होते हैं, ऑपरेशन हार्ट का जो है ओपन हार्ट सर्जरी जो है आपके लिए कर रहे हैं, आपको कोई पसंद है कि आपका पूरा जिस्म जो वो चीज, लेकिन आपके लिए वो बेहतर है। आपको इंजेक्शन लग रहा है, तकलीफ हो रही है, आपके लिए बेहतर है। कड़वी दवाइयाँ आप खा रहे हैं मुंह बना कर, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि उससे आपको शिफा मिलेगी। अब बात सुन रहे ना। तो और वो जो हलवा, अब आप डायबिटीज के मरीज हैं और आप जो हलवा जो है खा रहे हैं, आपको पसंद तो आ रहा है लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। अब बात समझ रहे ना। तो दोनों तरफ से जो है कि अल्लाह ने फरमाया कि बाज़ औक़ात तुम्हें कुछ चीजें जो है बुरी लगती हैं, नापसंद होती हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं। और बाज़ औक़ात किसी चीज को तुम अपने लिए पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। अल्लाह जानता है क्या तुम्हारे लिए जो है बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, तुम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ने फरमाया वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबग़ौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, कि अगर हम अपने बंदों के लिए रिज़्क़ को बिल्कुल खोल दें ना, हर एक को खूब जिस तरह वो चाहता है, ठीक है ना, उतना दें, लबग़ौ फिल अर्ज़, तो वो जो है जमीन के अंदर बगावत कर दे। जमीन के अंदर भाई देखे ना, आप किसी के लिए काम करते हैं फिर आप काम करोगे। अगर आप खुद मिलियनेयर हैं, आप भी मिलियनेयर हैं, मैं भी मिलियनेयर हूं, ये भी मिलियनेयर, हम सारे मिलियनेयर हैं, हम कहेंगे यार गो टू हेल, मैं क्यों करूं तेरे लिए काम है, मैं तो खुद मिलियनेयर हूं, अब सारे मिलियनेयर हैं। तो भाई आपके लिए जूते कौन बनाएगा, आपके लिए जो है कपास कौन उगाएगा, आपके लिए जो है धागा कौन बनाएगा, कपड़ा कौन बनाएगा, बाजार में बेचेगा कौन, किससे आप खरीदेंगे, किससे सिलवाएंगे, कब पहनेंगे, क्या होगा, सारा जो है इंतजाम इंतजाम धर्म भरम होकर ले जाएगा। तो अल्लाह ने इसलिए जो है ये ऐसा रखा है, किसी को ऊपर किसी को नीचे, है सुखरिया, कि हमने जो है एक दूसरे के नीचे, किसी को ऊपर किसी को नीचे जो है, ये एक माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और ये हर जगह है, बड़े बड़े जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी है और बड़े बड़े गरीब ममालिक के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। यही हुस्न है सोसाइटी का। हाँ ये है कि हर एक को इतना मिलना चाहिए जिससे उसकी इज्जत के साथ जिसका गुजारा हो जाए, वो चोरी ना करे, वो डाका ना डाले, वो किसी को हसरत भरी निगाहों से जो है देखे नहीं,
تو یہ حکومتوں کا جو ہے کام ہے کہ وہ اتنا دیں یعنی کہ ان کا گزارا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اب لوگ سوال پوچھیں یہ سلونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں بتا چکا ہوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے نا، یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے اور ان مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا یہ ممنوع تھا۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھی سال سال لیکن ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں اس میں جنگ جو ہے کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیلی، عن سبیل اللہ، اب یہ سوال تو پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ ہوا ایکچولی یہ کہ غزوہ بدر سے پہلے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹولی بھیجی کہ ذرا حالات کا جائزہ لو، اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ مکہ کے لوگ جو تیاری کر رہے ہیں حملے کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 10-12 افراد کو مشتمل ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ کیا کہ جا کر ذرا سرحدوں کا جائزہ لے کر آؤ۔ اب ہوا کیا، وہاں پر جو ہے ایک کارواں تھا، ٹریڈنگ قافلہ، وہ وہاں سے گزرا تھا، ان کے ساتھ ان کی بڑبڑ ہو گئی اور انہوں نے جناب جو مسلمان تھے، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے کیا کیا، حضور نبی ان پر حملہ کر دیا، ان کا ایک بندہ بھی مار دیا اور باقیوں کو قیدی بنا کر لے آئے اور سارا ان کا مال و اسباب جو ہے مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور یہ تھا اس طرح سے کہ جمادی الثانی جو ہے، جمادی الثانی کی 29 تاریخ تھی، یعنی مہینہ جو ہے، یہ ادھر کنفیوژن تھی کہ رجب شروع ہو گیا یا نہیں، تو لوگوں کو گمان تھا کہ یہ رجب میں یہ واقعہ ہوا ہے، حالانکہ رجب میں نہیں ہوا تھا، جمادی الثانی کی 29 تاریخ تھی، ابھی چاند چڑھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو 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 یہ مسلمان تو اپنے آپ کو جو ہے کیا کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے دین پر ہیں اور فلاں ہیں اور بڑی جو ہے نیکی کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ 4 مہینے جن کو سب حرمت والے مہینے مانتے ہیں، ان کی جو ہے عزت اور حرمت ان کے نزدیک نہیں ہے اور اس کے اندر انہوں نے قتال کیا ہے۔ اب بات سمجھ لینا، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ نے جو اس پر ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، لیکن شور مچ گیا، سارے جو یہودی اور جو منافق تھے انہوں نے سب جگہ شور مچا دیا کہ دیکھو مسلمان جو ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، بے شک اس کے اندر جو ہے جنگ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ذرا اب اللہ نے ان کو آئینہ دکھایا کہ اپنا چہرہ بھی دیکھ لو۔ ایک طرف تو تمہیں جو ہے اتنا غبار پڑا ہوا ہے، اتنا تمہیں جو ہے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ جو ہو گیا غلطی سے ہو گیا، کوئی حکم نہیں دیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو بھی سمجھنے میں جو غلطی ہو گئی، یہ غلطی سے ایک واقعہ ہو گیا، لیکن تم جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہو، تمہاری اپنی حرکتیں کیا رہی ہیں، تمہارے اپنے جو ہے سیاہ کرتوت کیا رہے ہیں، ذرا ان پر بھی تو غور کرو۔ اللہ نے پھر وہ ان کو گروا دیے، فرمایا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا، یعنی کہ خانہ کعبہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے نا، کوئی بھی جا کر وہاں پر عبادت کر سکتا ہے۔ مسلمان دار ارقم میں عبادت کرتے تھے، مسلمانوں کو عبادت کرنے کی جو ہے اجازت نہیں تھی، مسلمان جو ہے مسجد حرام کے اندر آ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا تو یہ حال ہے، تم حرمت والے مہینوں کی صرف بات کر رہے ہو، تو یہ جو کام تم کرتے رہے ہو کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، مسلمانوں کو نکالا نا، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے اوپر اور مکہ سے جو ہے مدینہ وہ آئے، تو لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے مال و اسباب سے جو محروم کر کے ان کو ان کے گھر سے نکالنا، یہ چھوٹا جرم ہے۔ فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو تم اس بات کے اوپر شور مچا رہے ہو، ایک چھوٹی بات پر جو غلط فہمی کے نتیجے میں جو ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن تم تو اس سے بڑے بڑے جو ہے گناہ کرتے رہے ہو، کبھی اس کے بارے میں تم نے نہیں سوچا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ،
اور فرمایا کہ یہ جو فتنہ انگیزی ہے، یہ جو فتنہ انگیزی، تم جو ایک چھوٹا سا واقعہ وہ پوری سوسائٹی کے اندر تم نے جو ہے اس کو پھیلا دیا اور سب کے جو ذہنوں کو خراب کرتے پھر رہے ہو اور سب کو تم ورگلاتے پھر رہے ہو، مس گائیڈ کر رہے ہو، یہ فتنہ انگیزی جو ہے اللہ نے فرمایا قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فتنہ انگیزی سے پورے سوسائٹی کا جو امن ہے اور سکون ہے وہ برباد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کافر اللہ فرماتا ہے تم سے یہ ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اب یہ ذہن میں، یہ آیت ذہن میں رکھیں، آج کے دور پر بھی اپلائی کریں، یہ تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں۔ تو تم سے جنگ کرنا یہ بند نہیں کریں گے، یہ قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ ملک مسلط مسلمانوں پر، کبھی وہ ملک مسلط، کبھی اس پر حملہ، کبھی اس پر حملہ، یعنی یہ جنگ جاری رہے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ ان کو ہندوؤں سے پرابلم نہیں ہے، ان کو سکھوں سے پرابلم نہیں ہے، ان کو بدھ مت کے لوگوں سے پرابلم نہیں ہے، ان کو مریدوں سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حق دین جو ہے وہ اسلامی ہے، ان سے پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو شخص ان کے کہے میں آ کر جو ہے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے، یعنی پھر توبہ بھی نہ کرے اور کافر ہی مرے، تو ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو پیچھے جو ہے اعمال کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، اگر جو ہے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، تو وہ ساری نمازیں، روزے سب جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر پر تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا دونوں طرف کی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ اکبر، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مال و اسباب چھوڑے، اپنی تجارتیں چھوڑیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کی خاطر اپنے ملک و وطن کو چھوڑ کر، یعنی کہ آگے کیا ہوگا، کون جو ہے والی بات کچھ نہیں پتا، نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اللہ نے جو ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ آؤ جہاد کے لیے آؤ، کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، چھڑیاں لے کر جو ہے نکل پڑے، جی گھوڑے نہیں ہیں، پیدل چل پڑے، تلواریں نہیں ہیں، ہاتھ میں چھڑیاں لے لی۔ اب چھڑی اور تلوار کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن بس اللہ کا حکم ہے، مقابلہ ہے یا نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا نکل پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو سود و زیاں نہیں دیکھتے، نفع نقصان نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ کام کریں گے ہمارا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں، بس جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اس کے نبی کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر نقصان اور نفع ہو، یہ پھر اور انشاءاللہ نفع ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، وإثمہما اکبر من نفعہما، اور مگر ان دونوں کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب جو خمر ہے، جو شراب ہے، اس کی حرمت کا حکم جو ہے وہ یک بار کی نہیں آیا، ایٹ وانس نہیں آیا، چونکہ صدیوں سے جو ہے شرابیں پی رہے تھے، تو ایک دم جو ہے کسی چیز کو چلتے چلتے روک دینا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے آغاز فرمایا کہ سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں تو بتا دو کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز نفع سے خالی نہیں ہوتی، آج میڈیسن کے اندر بھی الکوہل جو ہے، پرفیوم کے اندر بھی اس کا فائدہ ہی ہے نا، استعمال ہوتی ہے۔ آپ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے الکوہل موجود ہے، تو فائدے تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس سے خاندانی نظام جو ہے
फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है, जिसमें इंसान की अक्ल, जिसकी बुनियाद पर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो ज़ाहिर हो जाती है और इंसान जो है माँ बहन और बेटी के अंदर तमीज़ करने की सलाहियत खो देता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो जन्म लेते हैं, घर टूटते हैं, ये सारी चीज़ें जो उसकी खराबियाँ हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि फवाइद और ये क्या थे कि वो करते ये थे कि जब ये शराबी पीते थे, बड़े जो रूसा होते थे, सरदार होते थे, तो फिर मुहावरे सजाते थे, रफ्तो सरूद भी होता था, शराबें चलती थी, फिर ऊँट ज़िबा होते थे, फिर वो जो है रोस्ट बनते थे, कबाब बनते थे, फिर वो करते या क्या थे कि फिर वो गरीब गुराबा भी जिस तरह हमारे शादियों में बाहर बैठ जाते हैं ना कि खाना बचेगा तो हमें भी मिल जाएगा, तो इसी तरीके से वो बचा हुआ खाना जो उनको मिल जाता था, तो ज़रा जो गरीब लोग थे उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता था। शराबें वो पीते थे, बाकी काम वो करते थे, गरीबों को जो है उस खाने में से जो पकता था थोड़ा उनको भी मिल जाता था। तो इस तरह के फ़वाइद थे। फिर जो है फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और आपसे ये भी पूछते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। पहले भी आ चुका है वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वहाँ क्या था क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, कि जो भी यानी कि तुम खर्च करो, वालिदैन पर खर्च करो, अपने जो है अक़रबीन जो करीब रिश्तेदार हैं उन पर खर्च करो, यतीम, ये पीछे हम पढ़ कर आए। अब यहाँ पर क्या है, क़ुलिल अफ़्व, फरमाने जो ज़रूरत से ज़ायद है खर्च कर दो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ततफ़क्करून, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोलकर बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब देखें दो हुक्म आ गए, यानी कि वहाँ तो आया था कि वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, क़ुल मा अनफ़क़्तुम, जो कुछ तुम खर्च करो अपनी हैसियत के मुताबिक, जो कुछ भी बिल मारूफ, हर जगह जो है आया बिल मारूफ, यानी कि जो मारूफ तरीका है उससे जितनी तुम्हारी आमदनी है उसी हिसाब से तुम खर्च करोगे ना, अपने वालिदैन पर भी, अपने बीवी बच्चों पर भी, और बाकी जो बहन भाइयों में भी। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करोगे, थोड़ा है तो थोड़ा करोगे। तो ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, वुसअत से ज़्यादा तो अल्लाह ताला ताकत जो है वो नहीं डालता, बोझ नहीं डालता। तो अब ये जो है ना वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जो है वो खर्च करो। वैसे ये हर एक के लिए नहीं है, ये हुक्म जो है, यानी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद भी तुम्हारी जो इमारत है, तुम्हारी जो अमीरी है, तुम्हारा जो तमक्कुन है, ठीक है ना, वो बरकरार रहे, फ़कीर ही ना हो जाओ कि फिर मांगते फिरो, ठीक है ना। तो बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद तुम्हारी जो है अमीरी बरकरार रहे, गरीब ना हो जाओ, सारा देकर जो है। लेकिन कोई अगर अबू बकर सिद्दीक जैसा है, कोई उमर फारूक जैसा है, वैसा दिल भी तो लाओ, वैसा ज़र्ब भी तो लाओ, वैसा ईमान भी तो लेकर आओ, वैसा अल्लाह का तवक्कुल भी तो लेकर आओ। तो ये हर एक के लिए नहीं है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो तक़वा इख्तियार करो, जितना जो है, ये ना हो कि देने के बाद दिल उड़ता रहे, हाय मैंने क्या दे दिया, हाय मैंने क्या दे दिया। घर जाकर नींद ही ना आए, गशी पड़ने लगे, बेहोश होने लगे कि भाई ये मैं की कर आया है, मैं की जनाब वादा कर बैठे हैं, अल्लाह ने कहा गया से उठे जाकर मैं की जनाब प्रॉमिस कर बैठा है, बाद में परेशानी हो रही है। नहीं, जो कर सकते हो करो। फिर अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि फिर दुनिया और आखिरत, अल्लाहु अकबर, दुनिया और आखिरत जो है दोनों के मामले। अब देखो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब यहाँ पर फरमाया फिर दुनिया और आखिरत, तुम्हारा जो गौर व फिक्र है वो दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में होना चाहिए, दोनों के मामलात में होना चाहिए। एक के पीछे दूसरे को जो है मत छोड़ो। दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो डेफिनेटली जो है हमने दुनिया भी यानी कि हासिल करनी है, दुनिया को भी बरतना है, दुनिया को भी इस्तेमाल करना है, तो वो मना नहीं है, जायज तरीके से। तो दुनिया के पीछे आखिरत को नहीं भूलना, और आखिरत के लिए दुनिया को जो है बिल्कुल आप, तो इसलिए दुनिया के अंदर भी हसना मांगते हैं और आखिरत में भी हसना मांगते हैं। भाई सलून का नहीं येता, यानी बैलेंस लाइफ जो है अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं, बैलेंस लाइफ गुजारो। यानी दुनिया को दुनिया की तरह, जितनी जो है दुनिया को कुल मताओ दुनिया कलील, तो दुनिया की मता जो कलील है, तो दुनिया को दुनिया की तरह इस्तेमाल करो, उसमें खो ना जाओ, उसकी मोहब्बत में गर्क ना हो जाओ और उसके पीछे आखिरत को बर्बाद ना कर बैठो। तो दोनों के दरमियान बैलेंस रखो। दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया जो आखिरत की खेती है, तो कमाई तो यहीं से कर लेके जानी है। जो यहाँ पर करोगे आखिरत के लिए, उसी का जो है तुम्हें फल वहाँ आखिरत के अंदर मिलेगा। वही सलून का नहीं लेता, और आपसे जो है यतीमों के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुल इस्लाहु लहु खैर, फरमा दें इनके मामलात का संवारना बेहतर है। वही तुखालितुम फ़इख्वानुकुम, और अगर उन्हें जो है
उन नान और नफ़क़ा और कारोबार में नफ़क़ा और कारोबार में अपने साथ मिला लो तो वो भी तुम्हारे जो है भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह खराबी करने वालों को भलाई करने वालों से जुदा पहचानता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता, लेकिन दीन जो है आसानी का नाम है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। अब हुआ क्या, जब वो आयतें आई ना जिसके अंदर था कि भाई यतीमों के हुकूक के हवाले से कि यतीमों का माल खाना जो है ऐसे है जैसे जहन्नुम की जो है ताकुलुन नार, जिस तरह जो जहन्नुम की आग आप खा रहे हो। तो जब इस किस्म की जो है आयतें आई कुरान पाक में नाजिल हुई तो वो लोग जो यतीमों की सरपरस्ती करते थे, जिनके ज़ेर किफ़ालत जो है यतीम बच्चे कुछ थे, तो वो डर गए कि भाई ये तो बड़ा सख्त जो है मामला है। तो उन्होंने क्या, इतनी एहतियात करने लगे कि उनका खाना भी अलग बनवाते। अब एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन यतीम जो है भाई का बेटा है, इंसान छोटा है, अब उसकी जायदाद की भी रखवाली वो कर रहा है, अब उसके लिए खाना अलग बनवा रहे हैं। अब एक खाना कितना उसने खा लिया, बाकी रखा, वो खराब हो गया, कोई फ्रिज तो होते नहीं थे, तो वो फेंकना पड़ता था। अब ये इस तरह की जो है सूरत हाल वो हो गई। तो फिर जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मकसद ये नहीं है कि आप उनका खाना इकट्ठा अपने साथ नहीं कर सकते या उनका कारोबार अपने कारोबार के साथ जो है मिला नहीं सकते, लेकिन हक और इंसाफ के साथ। ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता उनका सारा माल ही तुम हड़प कर जाओ और उनका जो है कैपिटल था वो तुम्हारे कैपिटल में खरत मरत हो जाए और बिल्कुल जो है फना हो जाए। ऐसा ना हो, अलग अलग जो है लेजर बनाएं, अलग अलग हिसाब रखें, अलग अलग जो है सारा कुछ करें। अगर बिजनेस एक भी है तो उनके मामला जो है वो जुदा जुदा हो। तो अल्लाह ताला जो है वो भी तुम्हारे भाई हैं, तो उनको अपने खाने में भी शरीक करो, अपने कारोबार में भी शरीक करो, लेकिन उनकी हक़तरफ़ी ना करो। और दूसरी जगह पर फरमाया कि अगर जो है लेट से कोई किफालत करने वाला खुद गरीब है तो वो उस यतीम की किफालत कर रहा है। यतीम अमीर है, उसकी जायदाद है, अब उसकी जायदाद की भी लुक आफ्टर कर रहा है, यतीम की भी लुक आफ्टर कर रहा है, खुद गरीब है, तो वो उसमें से अपने लिए इतना ले सकता है जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके बिल मारूफ तरीके से, ठीक है ना। और अल्लाह फरमा दिया, और अल्लाह खराबी करने वाले को भलाई करने वाले से जुदा पहचानता है। अब ये तो दिल का मामला है ना, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो अल्लाह के दिलों के हाल को जानता है। तो जो खराबी के साथ दूसरों के माल को अपने माल में मिलाएंगे विद इल इंटेंशन, ठीक है ना, उनका मामला भी अल्लाह जानता है। और जो गुड इंटेंशन के साथ जो है ये करेंगे तो उनका मामला भी अल्लाह जानता है। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वला अजबतकुम, और तुम मुशरिक औरतों के साथ निकाह मत करो। अब यहाँ पर हुर्मत आ गई, मुशरिक औरतों के साथ निकाह मत करो जब तक हत्ता युमिन, जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वला अजब, और बेशक मुसलमान लोडी आजाद मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो तुम्हें भली ही लगे, खा तुम उसको पसंद ही करते हो, खा तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, लेकिन ईमान को तरजीह दो, ईमान को प्रेफर करो। क्योंकि मियाँ बीवी का जब यानी कि ताल्लुक जुड़ता है तो वो सिर्फ जो है कोई अपनी जो जाती लज्जत और ख्वाहिशात के पूरे करने के हवाले से नहीं वो ताल्लुक होता, उससे आगे नस्ल ने पैदा होना है। उनके ईमान, उनके अकायद, उनके जो है अमाल पर उसका बुरा असर पड़ेगा। बस में कुछ ना कुछ तो जो है रंग चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। एक बाप अगर मुशरिक है या माँ मुशरिका है तो बच्चों पर जो है कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आधे तीतर आधे बटेर होंगे या नहीं होंगे। ये जो हिंदुस्तान में जो एक्टर्स वगैरह हैं वो कर रहे हैं, तो उसी घर के अंदर वो मूर्ति भी रखी हुई है, तो बच्चे जो है वो भजन भी गा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं। ये कौन सा दीन है? बस में तो मकसद ये है कि आपने अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है। आप अपनी ख्वाहिशात की, जी मुझे ये मुशरिका औरत बड़ी अच्छी लगती है, आपने अपनी जो है लस्ट को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आगे जो यानी कि औलाद होगी उसके ईमान का क्या होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी ख्वाहिशात को जो है अल्लाह फरमा रहा है उसको कंट्रोल में रखो, समझे, दीन को प्रेफर करो, ईमान को प्रेफर करो। फिर जो है फरमाया कि वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम, और मुसलमान औरतों का मुशरिक मर्दों से भी निकाह ना करो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए, और यकीनन मुशरिक मर्द से मोमिन गुलाम जो है वो बेहतर है, खा वो तुम्हें भला ही क्यों ना लगे। उलाइका यदऊन इलन नार, और ये जो काफिर हैं मुशरिक हैं
یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے مومن غلام یا مومن جو ہے باندی کے ساتھ کر لو، تو اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں ان چیزوں سے بچا رہا ہے جو تمہیں آگ کی طرف جو ہے لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے بندہ جو ہے اتنی جو ہے وہ ملاپ ہو، مکسنگ ہو کہ آہستہ آہستہ وہ ایمان کی قدریں ہی ختم ہو جائیں اور ایمان سے وہ ہاتھ ہی دھو بیٹھے، پھر کیا ہوگا؟ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت جو ہے حاصل کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے ایک یونیورسٹی ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ وہاں پر آ کر سوال نہیں پوچھیں گے تو ان کو جو علم کیسے ملے گا؟ تو آپ سے جو حیض، جو مینسٹرویشن ہے، منتھلی سائیکل ہوتا ہے عورت کا، ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیں وہ نجاست ہے، وہ بیماری ہے، وہ نجاست ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اگر بیوی کو جو ہے مینسز آ رہے ہیں تو آپ جو ہے ساتھ سو نہیں سکتے یا اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے یا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر تھا. وہ کیا کرتے تھے، جب عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اس کو الگ کر دیتے تھے اور اس کو جس طرح ایک اسٹور روم نہیں ہوتا اس کے اندر جو ہے وہ بند کر دیتے تھے. اس کے ہاتھ کا نہ کھانا جو کھاتے تھے نہ اس سے جو ہے کوئی میل ملاقات رکھتے تھے، اس کو اچھوت سمجھتے تھے. جب تک وہ اس حالت کے اندر ہوتی تھی اس سے کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں رکھتے تھے. یہ تھا یہودیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. اسلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایک یعنی کہ نیچرل ایک چیز ہے اور یہ ایک تکلیف، یعنی کہ وہ پہلے ہی ایک تکلیف کے اندر ہے عورت، اور اس پر جو ہے مستحب یہ ہے کہ تم اس کو بالکل جو ہے آئسولیٹ کر دو، اس کو اپنے سے جو ہے الگ کر دو، سوشل بائیکاٹ کر دو 8-10 دنوں کے لیے. تو اس کے جو ہے کیا اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوں گے اس کے ذہن کے اوپر. تو اسلام نے کہا کہ صرف مباشرت کے لیے کہا کہ قریب مت جاؤ. کیا مباشرت کے لیے قریب مت جاؤ، باقی جو ہے تم اپنے بیوی کے پاس جو ہے وہاں سو بھی سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو، گپے بھی لگا سکتے ہو، اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو پاکیزہ. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو. اب اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو عورتیں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. اب یہاں سے ایک بڑا لطیف اشارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھیتی کا کام کیا ہوتا ہے. سیرگاہ نہیں فرمایا کہ سیرگاہ ہے، سیرگاہ میں بندہ جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے، سمجھے نا. کسان کھیت کے اندر جو ہے گھومنے پھرنے نہیں آتا، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ادھر میں نے بیج ڈالنا ہے اور بیج سے میں نے فصل لینی ہے، بیج ضائع نہیں کرنا. تو انسان کا بھی ایک بیج ہوتا ہے. تو کہا جب میاں بیوی کا ملاپ ہو تو بیج جو ہے اپنی کھیتی میں اس لیے نہ ڈالو کہ تم جو ہے کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے، لذت تو جو ملنی ہے وہ ملی جائے گی. بیج اس لیے ڈالو تاکہ اس سے اگلی نسل پیدا ہو. یہ نسل انسانی کا کہ تسلسل کا ایک جو ہے سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے. کتنا جو پیارے انداز میں. اور پھر فرمایا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، اور تم اپنی کھیتی میں. اب جو کھیتی مثال کے جب ملاپ ہوتا ہے وہ جگہ جو عورت کا جو اگلا حصہ ہے آنا وہیں پر ہے، لیکن اس کا جو اسٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آگے سے آؤ پیچھے سے آؤ. پیچھے میں کرنا وہ حرام ہے دبر کے اندر، جس کو دبر بولتے ہیں، اور اگلے حصے کو فرج بولتے ہیں، فرج. تو فرج کے اندر جو ہے وطی کرنی ہے، مباشرت کرنی ہے، دبر میں نہیں کرنی. اب تھا کیا کہ جو یہودی تھے
یہ جو ہے کہتے تھے کہ اگر پیچھے حصے سے اگلے حصے میں اگر کوئی یعنی کہ مرد اپنے شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو ایسا کرنا جو ہے اس کو درست نہیں سمجھتے تھے یہودی، اور کہتے تھے کہ اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوگی جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پیدا ہوگی، اس لیے وہ پیچھے سے آگے والے حصے میں نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری کھیتی ہے، جانا وہیں ہے لیکن آپ کسی بھی روٹ سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اسٹائل جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اگر تم صحیح طریقے سے جو ہے ان پر عمل نہیں کرو گے تو تم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو، تم سے ایک ایک بات کے بارے میں جو ہے بات پرس ہوگی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ تم سے ضرور جو ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے آگے جو ہے جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے جو ہے اور اہل ایمان کو جو ہے مقدم لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور جو ہے آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان تیار کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور آپ اہل ایمان کو جو ہے خوشخبری سنا دیں، کیا کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی پیشی اچھی ہوگی، ان کی پیشی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے کی آپ میں آڑ مت بناؤ۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی میں تو قسم کھا بیٹھا کہ میں نہیں کر رہا، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی جو ہے فضول اور جاہلانہ قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھے نا؟ ان قسموں کو نیکی کرنے میں جو آڑ مت بناؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے میں آڑ مت بناؤ، اور لوگوں میں صلح، یہ سارے کام جو اچھے کام ہے نا، نیکی کے کام ہے، یہ سارے کام جو ہے یہ کام کرو، اپنی قسم کو جو ہے آڑ مت بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تم سے معاوضہ نہیں فرمائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بات بات کے اندر قسمیں قسمیں قسمیں، عربوں کا بڑا جو ہے یہ ایک وہ ہے تکیہ کلام، واللہ واللہ واللہ، واللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ وہ پہلے کوئی سینٹنس بعد میں بولیں گے، پہلے جو واللہ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو پنجابی میں بھی اردو میں بھی کیا ہے، بات بات میں قسمیں قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے، تو اس سے کوئی جو ہے قسم نہیں پڑتی، اور یہ لفظ قسم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی معاوضہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ ان کا ضرور معاوضہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، جو تم نے یعنی دل کے اندر جو ہے پکی قسم کھائی ہو، اس کا ضرور جو ہے معاوضہ فرمائے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت جو ہے حلیم ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب اس دور میں ایک کام یہ ہوتا تھا دور جاہلیت کے اندر کہ عورت کے ساتھ جو ہے ایلا کر لیتے تھے۔ ایلا کیا ہے کہ یعنی کہ عورت کو جو ہے عورت کے ساتھ جس طرح سیپریشن ہوتی ہے نا، سیپریشن اختیار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پہلے دور میں طلاقوں کی بھی جو جس طرح یہ 3 طلاقیں، اس طرح 3 طلاقیں جو ہے وہ نہیں تھیں، وہ ابھی آگے آئے گا۔ وہ جناب طلاق دیتے تھے، جب وہ ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی پھر رجوع کر لیتے تھے، یعنی عورت کو تنگ کرتے تھے۔ اسلام نے اسی سے منع فرمایا۔ تو ایلا یہ ہے کہ یعنی کہ عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، چاہے خوشی سے چاہے ناراضگی سے، کنارہ کشی اختیار کر لینا، اس کو ایلا بولتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بھئی رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا تو چھوڑ دو۔ تو یہ کیا تم نے جو ہے بیوی کو جو ہے اپنے سے الگ کر دیا؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، طلاق بھی لی تھی اور قسم کھا کر بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ خود بخود جو ہے تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر قسم کھا لی، ایلا کر لیا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، طلاق نہیں دی، تو یہ بھی جو ہے ایک طلاق کی صورت بن جائے گی۔
4 महीने के बाद खुद ब खुद तलाक हो जाएगी। वही नज़ब तलाक फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तो अगर तलाक का इरादा कर लिया तो तलाक दे दो, फारिग करो। अगर नहीं इकट्ठे रह सकते तो फिर जो है अलग हो जाओ। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। अब यहाँ से तलाक के डिवोर्स के जो है मसाइल आ गए कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। तोहर में तलाक दी, उसके बाद हैज़ आया, एक हो गया, फिर तोहर आया, फिर हैज़ आया, फिर तो 3 हैज़ तक जो है रोके, 3 महीने हो गए ना, 3 हैज़ जो है 3 महीने हो गए। तो फरमाया कि अपने आप को जो है 3 हैज़ तक जो है वो रोके रखें। वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना यु'मिनूना बिल्लाहि वल यawmil आखिर, और उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो उसे छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा फरमा दिया है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, अगर कोई बच्चा जो है वो उनके रहम में परवरिश पा रहा है, उनको पता लग गया है, तो अपने शोहरों से उसको छुपाएं नहीं, ठीक है ना, अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हों। फिर फरमाया कि वबूलतहुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और ये जो मुद्दत है कि जब तलाक दे दी, एक तलाक दी है ना, तलाक रजी है, तलाक दे दी, तो इस मुद्दत के अंदर जो है उनके शोहरों को उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में लौटा लेने का ज़्यादा हक़ है। अगर जो है वो इस्लाह का इरादा करते हैं, खैरखाही चाहते हैं, तो फिर जो है वो रुजू कर लें, अपनी बीवियों के पास वापस चले जाएं, ठीक है ना। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हुकूक हैं। अब ये जो है ना, जिस तरह मर्द कहते हैं जी औरतें नीची हैं, पाँव की जूती हैं, फला है, ये गलत बात है। यानी हुकूक के एतबार से मर्द और औरत के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो हुकूक मर्दों के हैं, अल्लाह ने फरमाया वही औरतों के हुकूक हैं। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, हाँ अल्लाह ने मर्दों को थोड़ी ऊपर जो है फजीलत अता फरमाई है, ठीक है ना। फजीलत जो है क्योंकि उसको हेड ऑफ द फैमिली बनाया है और उसके ऊपर माश की जिम्मेदारियां जो है डाली हैं, तो उसकी जो जिम्मेदारियों के एतबार से थोड़ा सा उसको जो है एज जो है वो दिया है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। अब तलाक मरतान, फरमाया कि तलाक सिर्फ 2 बार तक है, ठीक है ना, यानी 2 बार तक तो तलाक देकर रुजू है ना। पहली बार दी तो आप जो है रुजू कर सकते हैं, दूसरी बार दी तो वो बायना हो गई, अब भी रुजू जो है निकाह के साथ हो सकता है। लेकिन जब तीसरी तलाक हो गई तो अब फिर वो हलाला के बगैर जो है निकाह नहीं हो सकता। और हलाला जो है ये नहीं कि जानबूझकर हलाला की नीयत से हलाला करवाया जाए, कि किसी बंदे को पकड़ा जाए, उसके साथ जो है निकाह करवा दिया, फिर कहा तूने तलाक देनी है, फिर तलाक दिलवा कर और इद्दत गुजार कर फिर दोबारा उसके साथ शादी करनी, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है हुजूर ने फरमाया कि जो हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है ना। तो फरमाया कि फ़इम्साकुम बिमारूफ़ व तस्रीहुन बिइहसान, तलाक सिर्फ 2 बार तक है। फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से अपनी ज़ौजियत में जो है रोक लेना है, या भलाई के साथ जो है छोड़ देना। देखो हर जगह भलाई के साथ, यानी कि बीवी तुम्हारे साथ रही है, अब अगर तलाक तक नौबत पहुंच गई है, तुमने एक टाइम उसके साथ गुजारा है, तो रखना है तो अच्छे तरीके से रखो, और अगर जो है उसको रुखसत करना है तब भी अच्छे तरीके से करो। हमारी जो तलाक़ें हैं वो लड़ाई झगड़ों पर, मार कुटाई पर, दंगा फसाद पर और खून खराबे पर होती हैं, ठीक है ना। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, अक्लमंदी के साथ देखो, अगर नहीं चल सकते साथ, ठीक है ना, कोशिश करो, नहीं चल सकते तो फिर अच्छे तरीके से अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़े के बगैर। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतीतूना शयअन इल्ला इख़ाफ़ा अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। अब अगर शौहर ने जो उसको कोई तोहफे तोहफ़े दे दिए हैं, कुछ ज़ेवरात दे दिए हैं, कुछ गिफ्ट दे दिए हैं, इस तरह की चीज़ है, या जो है महर की रकम जो है उसको दे दी हुई है, तो अल्लाह फरमाता है कि और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो चीज़ें तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ता ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे। यानी फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे, सो इस यानी सूरत हाल में उन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी खुद से कुछ बदला देकर इस तकलीफ दे बंधन से अपने आप को आज़ाद करवा ले। ये खुला है, ये जो सूरत है, यानी कि शोहर तलाक नहीं देना चाहता, कहता मैं तो ठीक हूँ, I'm happy with you,
عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہو؟ شوہر کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا طلاق۔ اب عورت کے لیے جو ہے طلاق تو مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے، اور پھر خلا یہ ہے کہ عورت جو ہے کیس دائر کرے اور وہ کچھ جو ہے یا تو اپنا حق میں اگر وہ لے چکی نہیں لیا اس نے تو وہ اس کو چھوڑ دے، یا کچھ اس کو جو ہے دے کر اپنی جان اس سے چھڑا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعدی، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، حدود اللہ ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، فاولئک هم ظالمون، وہی لوگ جو ہے ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ حلالہ کے جو ہے ایشوز آ گئے یہاں پر۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ حتیٰ تک کہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دوسرا شوہر بھی جو ہے اس کو طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے والے شوہر اور اس عورت کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ جو ہے رشتہ ازدواج کے اندر وہ منسلک ہو جائے۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر وہی کہانی شروع ہو جائے، دوبارہ پھر وہی جو ہے نوبت آ جائے طلاق کی۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہاں غلطی ہوگی، پیچھے جو ہوا وہ غلط ہوا، اور وہ اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنا چاہیں اور درست کرنا چاہیں اور اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہو، تو پھر جو ہے دوبارہ اگر اس نے یعنی کہ پہلے دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہوگی تو کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کرنے کو آ پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ابھی رجوع کا اختیار ہے، 2 طلاقوں تک یہ معاملہ ہے، 3 ہو گئی تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ ان پر جو ہے زیادتی کرتے رہو، نہیں اس لیے نہ روکو کہ اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو جو ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ اس کو کہیں اور مسئلے دینا ہے، یہ نہیں ہونی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، میں نے بتایا نا پیچھے جو دور جاہلیت کے اندر وہ طلاقوں کی کوئی لمیٹیشن نہیں تھی، نمبر آف ڈیورس جو ہے کوئی وہ فکس نہیں تھے، طلاق دیتے تھے، جب عدت ختم ہونے کا ٹائم آتا تھا کہ اب وہ آزاد ہو جائے گی کہیں اور کر سکے گی تو رجوع کر لیتے تھے، پھر کچھ دنوں بعد طلاق دے دیتے۔ اب یہ تو ایک انلیمیٹڈ سلسلہ ہے نا، تو اللہ نے اس لیے 3 طلاقوں تک کے زیادہ آپ تب نہیں کریں، 3 طلاقوں تک اس کو محدود کر دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یعنی کہ زیادتی کرے گا، ایسا کرے گا، بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے۔ فقط ظلم، کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ جو ظلم کیا ہے اس کا تم نے بدلہ بھی تو دینا ہے نا، کل کو عذاب کون جو ہے برداشت کرے گا؟ اللہ جو تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، وہ جو عدالت وقع ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہاں جب حساب کتاب ہوگا اور اس ظلم کا تمہیں جو ہے حساب دینا ہوگا اور تمہیں اس کا عذاب جو سہنا پڑے گا، تو یہ تم نے ظلم اس پر کیا یا اپنی جان پر کیا؟ دنیا کا ظلم کیا ہے، آپ نے کوئی ایک دو تھپڑ مار دیے، چلو اس کو جو اس طریقے سے تنگ کیا، جہنم کی آگ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظلم جو ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کل کو بھگتنا بھی پڑے گا، آج تو تم یہ کر رہے ہو، کل کو خود جو ہے بھگتنا بھی پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، دین کو مذاق مت بناؤ کہ کھیل کر رہے ہیں کہ جناب کبھی چھوڑ دیا کبھی جو ہے رجوع کر لیا، نہیں، اس طرح نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر جو ہے کی گئی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے جو ہے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ تمہیں جو ہے یعظکم بہ، وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے کہ تم جو ہے دین کو مذاق مت بناؤ، دین کو کھیل مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو دین کو جو ہے مذاق بنانا، دین کے ساتھ تمسخر کرنا، اللہ کے احکامات کے ساتھ تمسخر کرنا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکام کو نہ ماننا، یہ
दर हकीकत जो है तमस्सुक करना ही है ना। आप अपने जो है अगर वालिद की जो बात जो है नहीं मान रहे तो ये उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, हैं? ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है ना, ये उनकी नाफरमानी है, डिसोबीडियंस है, और ये एक तरह से मजाक बनाना है उनकी बात का। तो अल्लाह ताला हमारा खालिक है, जब वो हुक्म देता है तो उसकी चाहिए कि मेरे बंदे उस पर अमल करें। तो जो लोग अमल नहीं करते वो गोया अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डाल रहे हैं, और ऐसा करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर। तो आज हमने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दूसरे सिपारे का तीसरा क्वार्टर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में हम दूसरे सिपारे का आखिरी जो क्वार्टर है उसका तर्जुमा और तफसील जो है इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।